الله الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المتبع في الأقوال والأفعال، وعلى آله وصحبه التابعين له في كل حال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. صدق رسوله النبی الکریم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اس روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی دین بھیجے ہیں، ہر مذہب اور ہر دین کا ایک خاص خصوصی بڑی اہمیت کا حامل اور ایک امتیازی وصف ہوا کرتا ہے، جو وصف اس کو دیگر ادیان اور دیگر مذاہب سے جدا رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی مذہب بھی تھا، عیسائیت بھی تھا، ملت ابراہیمی بھی تھی، سب تھا۔ تو ہر مذہب، ہر دین اور ہر شریعت کے اندر کچھ ایسی امتیازی خصوصیات ہوا کرتی ہیں جس سے وہ مذہب، وہ دین دوسرے ادیان سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کا بھی ایک ایسا امتیازی وصف ہے، ایک ایسی خصوصیت ہے، ایک ایسی توصیف ہے کہ وہ دیگر مذاہب سے اس کو فوقیت بھی دیتی ہے اور بڑا جداگانہ اور امتیازی خصوصیات کا حامل درجہ بھی رکھواتی ہے۔ اور وہ وصف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: ان لکل دین خلقا، بلا شبہ ہر دین کا ایک امتیازی اور خصوصی وصف ہوا کرتا ہے، امتیازی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا: وخلق الاسلام الحیاء، اسلام اور اس دین مذہب اور اس شریعت کا جو خصوصی وصف ہے وہ ہے حیا، شرم۔ ہمارا پورا دین شرم و حیا کے گرد گھومتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ سب سے پہلا ہے لا الہ الا اللہ، سب سے آخری ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور ساتھ ہی فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا بڑا شعبہ ہے۔ ہمارا پورا دین شرم و حیا کے گرد گھومتا ہے، ہمارے دین کا یہ خصوصی وصف ہے، شرم و حیا۔ ہمارے دین یہ چاہتا ہے، یہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان معاشرے میں، مسلم کمیونٹی اور مسلم سوسائٹی کے اندر جو بھی لوگ ہوں وہ حیا والے ہوں، پاک دامن ہوں،
پاکیزہ ترین لوگ ہوں، عفیف ہوں، اور یہی اس دین کا امتیازی اور خصوصی وصف ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 114 صورتیں ہیں اور ان کے آغاز مختلف طریقوں سے ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا ہے، الف لام میم کاف یا عین صاد، الف لام میم صاد طہ وغیرہ وغیرہ حروف مقطعات۔ ایسی صورتیں 114 میں 29 ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ جل شانہ نے اپنی تعریف سے کیا، الحمدللہ۔ قرآن پاک میں 114 صورتوں میں 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ قرآن مجید کی 2 صورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بابرکت ہونے سے شروع ہوتی ہیں، سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ فرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ قرآن مجید کی 7 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے، یسبح للہ، سبح للہ، سبح اسم ربک الاعلی، 7 صورتیں۔ قرآن مجید کی 14 صورتیں ایسی ہیں جس کا آغاز خطاب سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، 7 صورتیں ایسی ہیں۔ قرآن مجید کی تقریباً 17 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز قسم سے ہوتا ہے، جس میں اللہ قسم کھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد والصافات صفا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید کی 3 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز بددعا سے ہوتا ہے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، مال جمع کرنے والوں کے لیے بربادی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں بددعا سے۔ لیکن پورے قرآن مجید کی ایک انوکھی، عجیب و غریب، بڑے درجے کی حامل پورے قرآن میں 114 صورتوں میں ایک صورت ایسی ہے، صرف ایک، جس کا آغاز اللہ نے بڑے نرالے انداز سے کیا ہے، بڑا ہی انوکھا انداز ہے، آپ سنیں حیران ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو کتنی صورتیں ابھی بتائیں، حروف مقطعات سے شروع، ایسے شروع، ایسے شروع، ایسے شروع، اس کا کوئی بھی ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایک ہی صورت، اور وہ صورت سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور یہ وہ صورت ہے جس کا آغاز اللہ جل شانہ نے دیگر صورتوں کے مقابلے میں بڑے الگ طریقے اور انوکھے انداز سے کیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ سارے شرم و حیا کے گرد گھوم رہے ہیں، کہ میرا گھر، میرا معاشرہ، میری سوسائٹی، میرا ملک، میرا شہر کیسے پاک دامن ہو جائے، کیسے اس کے اندر عزت ہو جائے، کیسے اس میں عفت اور حیا آ جائے، کیسے اس مسلم معاشرے کا دل پاکیزہ ہو جائے، کیسے اس مسلم کمیونٹی کی آنکھوں پر حیا کا پہرا آ جائے، کیسے صنف نازک خواتین اپنے آپ کو حیا والی، عفت والی، پاک دامنی والی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے تھوڑا زمانہ پہلے تک جب خواتین اپنے گھر سے رخصت ہوتی تھی، بچیاں اپنے گھر سے رخصت ہوتی تھیں، تو ان کی مائیں اگرچہ دنیاوی تعلیم میں بڑی پڑھی لکھی نہ ہو، لیکن دین کی اگر ہلکی سی گھٹی بھی اگر کسی کونے خانچے میں موجود ہو تو اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر سورۃ النور دیا کرتی تھی، اور اس کو ترجمے کے ساتھ بیٹی کو لکھواتی تھی، بیٹی یہ لکھو، یہی تمہارا جہیز ہے۔ اور اب زمانہ ترقی کر گیا تو پورا قرآن جہیز میں دیتے ہیں، کیسے؟ بے وضو ہو کر دلہن کے اوپر ایسے رکھ دیتے ہیں، بھئی قرآن کے سائے میں ہماری بیٹی رخصت ہو رہی، اگرچہ نہ وضو ہو، نہ عمل کی نیت ہو، نہ پڑھنا ہو، وہی قرآن ایسے جا کے الماری کے اندر بند رکھے گا، اور ایک ہی صورت میں نکلے گا کہ جب اس گھر میں کوئی مرے گا تو قرآن خوانی کے لیے نکلے گا، اور بس اس قرآن کو پیچھے ڈال دو۔ لیکن آج سے تھوڑا زمانے پہلے تک سورۃ النور جہیز میں ملا کرتی تھی عورتوں کو، کہ اس سورۃ النور کے سائے میں خواتین اپنی زندگی بسر کریں، مرد حضرات اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی شرم و حیا اس سورۃ النور کے اندر پڑھیں،
اور کیسے اپنے گھر کو ایک پاک دامن اور ایک پاکیزہ ترین اور حیا والا بنانا ہے، سورۃ النور کو پڑھیے، کیونکہ اس کے اندر احکامات ہی ایسے ہیں، اس کے اندر حکم ہے پردے کا۔ ہمارے روشن خیال مسلمان کہیں گے پردہ تو یہ مولویوں کی ایجاد ہے۔ کس نے کہا پردہ؟ کیا ضرورت ہے پردے کی؟ کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اعتراضات ہی ایسے ایسے آئیں گے، کہیں گے بھائی نگاہیں نیچی کر لو۔ یار آپ بہت پرانے دور میں جی رہے ہو، اس کا کیا تعلق ہے حیا؟ حیا تو ادھر ہوتی ہے، پردہ ادھر ہوتا ہے۔ اللہ کو تو پہلے سے علم تھا کہ ایسی مخلوق بھی دنیا میں آنے والی ہے، تو اللہ نے اس صورت کا آغاز اور ابتدا بڑے انوکھے اور نرالے انداز میں کری ہے۔ سنیے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ النور کی ابتدا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورت ہم نے ہی نازل کی ہے، یہ آرڈر سارے ہمارے ہیں، یہ احکامات ہم نے خود مقرر کیے ہیں، اس میں ساری آیتیں ہم نے اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ نصیحت پکڑو، اس سے کسی مولوی کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے، کسی عالم مفتی کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور سارے احکامات گھومتے کس کے ہیں؟ شرم و حیا کے۔ شرم و حیا کے، شرم و حیا ہی نہیں تو پھر ایمان نہیں۔ اور جس کے پاس شرم و حیا کا قیمتی جوہر موجود ہے، گویا یوں سمجھیے اس کے پاس دین اسلام کا سب سے قیمتی ایسٹ اور اثاثہ موجود ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، در منصور کے اندر بھی حضرت عمر کا یہ مقولہ لکھا ہے، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان کے اندر لکھا ہے کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور، اپنی گھر کی خواتین کو سورۃ النور سکھاؤ تاکہ پتہ لگے کہ تم نئے گھر میں جاؤ یا اسی گھر میں قیام پذیر ہو، گھر کے اندر نئی نوجوان نسل کو جو بڑا کرنا ہے وہ شرم و حیا کے گرد کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ دوسری آیت کے اندر اگر کوئی عورت بغاوت پر اتر آئے، بد کرداری پر اتر آئے، اور اس کو سزا سنائی ہے کہ اس کو یہ سزا دو، اور سزا کے ساتھ ہی دو عجیب اور غریب بڑی باتیں کی ہیں۔ کہا کہ جب تم ان کو سزا دو تو سزا چوری چھپے مت دو، گھر کی چار دیواری میں مت دو۔ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بالکل دن دہاڑے پوری امت کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی خواتین اور ایسے مرد جو بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ان کو سزا دو۔ کوئی چوری چھپے نہیں ہے، یہ بغیرت ہے کہ جو اس قسم کی حیا کے تقدس اور عورت کی عزت اور عفت کی چار دیواری کو تار تار کر رہے ہیں، یہ تو بڑے بغیرت ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو گھر کے اندر کچھ بولنے کی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ ہی فرمایا ایک اور بات، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں کوئی نرمی نہیں دکھنی چاہیے سزا دیتے وقت۔ تم کہو کہ بیچاری عورت کمزور ہے، بیچارہ اس سے غلطی ہو گئی، نہیں، کوئی نرمی نہیں اللہ کے اس دین اور حکم کو پورا کرنے میں، سر عام ان کو کوڑے لگاؤ، کوئی نرمی نہیں۔ اور ساتھ ہی سورۃ النور کے اندر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جن لوگوں کو یہ بات پسند ہے کہ ایمان والوں کے اندر فحش باتیں ہوں، حیا کے پردے چاک کیے جائیں، ایسے لوگ لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو سب پتہ ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ باطل تہذیب
غیر مسلم جب تمہاری تہذیب، تمہاری ثقافت، تمہارے اسلامی اقدار، تمہاری اخلاقی روایات کو پامال کرے گا تو یہ خواتین کے ذریعے سے کرے گا. پھر ہر مارکیٹنگ کے اندر ان کی تصویریں نمایاں ہوں گی. ہر بورڈ اور ہورڈنگ کے اوپر صنف نازک جو چھپا کر رکھنے کی چیز تھی اس کی تصویر نمایاں. بال ہو، صابن ہو، کھانے کا چیز ہو، پینے کی چیز ہو، خاتون کی تصویر. مارکیٹنگ کرنی ہو، خواتین. برقعے کا کام ہے اور مارکیٹنگ بے پردہ خاتون کر رہی ہے. کیسی الٹی گنگا ہے. برقعے کا کام، یہ برقع پہنا رہے ہیں اور مارکیٹنگ کا کیا ہو رہی ہے کہ بڑا ہم اچھا کام کر رہے ہیں بھائی برقعے کا. اور جس کو پہنا رہے ہیں اس کی پوری ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ وہ بے پردہ خاتون برقع کیسے پہن رہی ہے. واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہے، ٹک ٹاک ہے. کیا اس صنف نازک جس کو اللہ کے رسول نے صفا مروہ پہ بھاگنے کا حکم نہیں دیا، وہ کیسے حیا کے چادر کو تار تار کر کر اس امت مسلمہ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور میں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. کوئی جو تک نہیں رینگتی ہم پر کہ کیسے عزت اور کیسے شرم حیا کے لبادے کے اندر بغیرتی ہو رہی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے. سورۃ النور اس لیے اتری تھی تاکہ اگر کوئی مسلمان دین کی بات سمجھائے تو کوئی یہ نہ کہے تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں. کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ سورت ہم نے نازل کی، ہم نے احکامات اتارے، ہم نے اتاری ہے اس کے اندر واضح نشانی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. پردے کا حکم ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین، کہہ دیجیے اور ایمان والوں کی بیویوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھروں سے نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادر برقع نما اوڑھ کر نکلا کریں. جب پردے کا حکم آیا، غور کرنے کی بات ہے، جب پردے کا حکم آیا تو اس امت کی مقدس ترین شہزادوں صحابہ کی جماعت نے اس امت کی مقدس ترین ماؤں اور بہنوں سے پردہ کیا. کسی نے یہ نہیں کہا بھائی دل کا پردہ ہونا چاہیے، نیت صاف منزل آسان، کسی نے نعرہ نہیں لگایا. کوئی نیت ویت نہیں، کوئی دل ول نہیں. عمل غلط تو نیت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. عمل صحیح ہے تو نیت دیکھی جائے گی، نیت صحیح ہے غلط، عمل ہی غلط تو نیت کا کیا کرنا. صحابہ کو حکم، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ یہ وہ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے. میرا اور آپ کے ظاہر کا امتحان ہوتا ہے کبھی کبھی. کبھی کبھی امتحان گاہ کے اندر، ایگزامینیشن ہال کے اندر میری آپ کی صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے، میری اور آپ کی ایبلٹیز اور قابلیت کا امتحان ہوتا ہے. صحابہ اس امت کی وہ مقدس ترین جماعت ہے کہ ان کے ممتحن اللہ خود ہے. اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا ہے. کس کا؟ صحابہ کا نہیں، صحابہ کے دلوں کی گہرائیوں کا. کس چیز کا لیا ہے؟ للتقوی. خوف خدا ہے کہ نہیں؟ خوف خدا دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا. خوف خدا بھی اندرونی چیز ہے. اس کے باوجود صحابہ کو کہا کیا جا رہا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اے صحابہ جب تم خواتین سے کوئی بات کرو یا کوئی سامان لینا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، درمیان میں پردے کی آڑ ہونی چاہیے. کیا فرمایا؟ ذَلِكُمْ اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے دل کی بھی پاکیزگی ہے صحابہ، اور ان عورتوں کے دلوں کی بھی پاکیزگی ہے. دلوں کی پاکیزگی اللہ کے حکم ماننے کے اندر ہے. اور پھر کہا آگے جا کر سورہ نور میں اللہ نے، قل للمومنین، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی ایمان والیوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یہ ہے شرم و حیا کی تعلیم سورۃ النور کے اندر، کہ ایمان والا غیر محرم کو دیکھتے وقت نہ دیکھے ٹکٹکی باندھ کر، نگاہیں پست رکھے. خاتون سے بھی کہا نگاہیں پست رکھے. اور موبائل کے فتنے نے اس قرآنی حکم کی جو دھجیاں اڑائی ہیں،
الامان والحفیظ۔ سوشل میڈیا کے استعمال پر کسی ایمان والے کو یہ نہیں دیکھتا سامنے خاتون آ گئی ہے وہ کہتا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صاف ستھرا اللہ کا حکم ہے۔ ساری ایمانی حلاوت دل سے نکلتی ہے دو وجوہات سے، نمبر 1 غلط کھانے سے اور نمبر 2 غلط دیکھنے سے، ساری ایمان کی حلاوت نکل جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل، کوئی بھی شخص یغض بصرہ علی محاسن امرأۃ، کسی عورت کو دیکھ کر اپنی نگاہ پس کر لے، الا ابدلہ اللہ حلاوۃ یجد حلاوتہ فی قلبی، مگر اللہ اس کو ایمان کی وہ چاشنی، ایمان کا وہ مٹھاس اور شہد نصیب کریں گے جس ایمان کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ہم کو تو سجدے میں ہی مزہ نہیں آتا، سجدے میں جاتے ہیں تو فوراً اٹھنے کا دل ہوتا ہے، کہاں گئی سجدے کی حلاوت، کہاں گئی رب کے سامنے اپنا ماتھا رکھ کر اس حلاوت کے مزے لوٹنے کی۔ ساری اس بد نگاہی نے سارے عزت اور عفت اور حیا کے چشموں کو تار تار کر دیا ہے، ایمان والے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہہ دیجئے ایمان والوں سے نگاہیں نیچی رکھیں، کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے نگاہیں نیچی رکھیں، اور فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ ان کی زینت ظاہر ہونے کا حق صرف ان کے محرم رشتہ دار اور شوہر کا ہے۔ ان کی زینت پر حق کس کا ہے؟ صرف شوہر اور محرم رشتہ دار کا۔ اور آج دیکھیں گھر کے اندر بالکل خواتین آخری حالت درجے کی حالت میں، اور باہر نکلتے ہی رنگ و روغن، خوشبو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ معاف فرمائے، میرے الفاظ نہیں، اگر آپ کو میری بات سخت لگتی ہے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں جو آپ کو سنا رہا ہوں اپنی کوئی بات نہیں سنا رہا ہوں، حضور کی بات سنا رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت لیجدت ریحها فہی کذا وکذا ای زانیہ، کوئی عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور اس خوشبو کی وہ کوئی غیر محرم سونگھ لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت ایسی ویسی ہے یعنی زانیہ ہے۔ میرا لفظ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کے الفاظ ہیں، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر غالباً 4001 یا 4002، غالباً اس طرح کی حدیث نمبر ہے۔ اور ہمارے یہاں عورتوں کے زینت کا اظہار سارا کہاں ہے؟ گھر سے باہر نکلنے پر، سارا گھر سے باہر نکلنے پر۔ وقرن فی بیوتکن، ان کا حکم ہے خواتین کے لیے کہ گھروں کے اندر رہیں، اور گھر سے باہر نکلنا ہو تو ولا تبرج، زیب و زینت کر کے نکلنے کی اجازت نہیں ہے بے پردہ ہو کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں کے اندر مرد خواتین کو گھروں کے اندر قید رکھیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ دین کو سب سے زیادہ خراب زیادہ دینداروں نے کیا ہے، دین کو سب سے زیادہ خراب زیادہ دینداروں نے کیا، جن کو دین اور شریعت کا مزاج نہیں پتا وہ کہتے ہیں عورتیں گھر میں رہیں گی۔ نہیں، عورتوں کا بھی حق ہے گھر سے باہر نکلیں، لیکن باپردہ ہو کر، زیب و زینت کر کے نہیں، خوشبو لگا کر نہیں، لیکن نکلنا ان کا بھی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر نکلے ہیں اور دکھایا ہے، کچھ غیر مخلوط جگہ پر کھیل ہو رہا تھا، حضرت عائشہ کو کھیل کے میدان میں لے کر گئے غیر مخلوط جگہ پر، اور ایک مقام پر پہلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ نے، کوئی اور لوگ نہیں تھے، تو وہاں پر آپس میں ریسنگ کری ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ تو پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی، اور جب اس میدان سے دیکھ کر کھیل سے واپسی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا دوبارہ ریسنگ کرتے ہیں۔ حضور نے اپنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوبارہ ریسنگ کری، پھر حضور جیت گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو تم نے پہلے جیتی تھی اس کا بدلہ یہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میرا جسم بھاری ہو گیا تھا تو اس لیے میں ہار گئی، پہلے جسم ہلکا پھلکا تھا تو جیت گئی۔ یہ کیسے ہمارا روشن خیال دین ہے کہ اس میں خواتین کا کیسا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن حدود دی ہیں، لمیٹیشن دی ہیں کہ نگاہیں آوارہ نہ ہوں، نگاہوں پر حیا کا پہرا ہو، نگاہیں بدماش نہ ہوں۔ جو نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں، جن نگاہوں سے اللہ حیا کی دولت کو چھین لیتے ہیں، جو خواتین کی نگاہیں مردوں کو دیکھتی ہیں، جو مرد خواتین غیر محرم کو دیکھتے ہیں، ان آوارہ نگاہوں کو اللہ تعالیٰ نقد سزا 2 دنیا کے اندر دیتے ہیں، نقد، آخرت میں تو ہے ہی کہ بھئی یہ آنکھ ہم نے دی تھی غلط استعمال کیوں کیا، وہ تو ہے،
لیکن نقد سزا آوارہ نگاہوں کی اللہ دنیا میں دو دیتے ہیں. نمبر ایک، اس کو گھر میں گھر کی شہزادی اور ملکہ یعنی بیوی اچھی نہیں لگتی، یہ نقد سزا ہے. دوسری، گھر کی باہر کی رقص و سرور کرنے والی، جسم بیچنے والی، گندی ترین عورت جس کے نہ ایمان کا پتہ نہ حیا کا پتہ، الٹی سیدھی مجلسوں میں جانے والی آوارہ نگاہوں کی دوسری نقد سزا اللہ یہ دیتے ہیں کہ اس کو باہر کی گندی عورت اچھی لگنا شروع ہو جائے. یہ ان آوارہ نگاہوں کی نقد سزا ہے. گھر کی عورت جو پاک دامن، عفت والی، شرم و حیا والی، شوہر کی عزت نہ بیچنے والی، اس کو ماسی لگتی ہے، بیکار لگتی ہے، گری پڑی مخلوق لگتی، اور باہر والی بہت اچھی لگتی. یہ نقد سزا ہے آوارہ نگاہوں. سورۃ النور اللہ نے قرآن میں اتاری اس لیے ہے کہ یہ مرد اور عورت پڑھیں. ہماری نئی نوجوان بچیاں اس سورۃ النور کے سائے کے اندر اپنی زندگی گزارنے کا، جینے کا ہنر اور گر سیکھیں کہ اس میں اللہ نے شرم و حیا کی کیا تعلیم دی ہے، اور اسی شرم و حیا کے پردے کے تحت اپنی زندگی گزاریں. ام المومنین نے بھی گزاری ہے، صحابہ اور صحابیات نے بھی گزاری ہے، اسی طریقے اور اسی منہج پر زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو شرم و حیا، عزت و عفت اور پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.